الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محب گرامی وقار حضرت علامہ الحاج محمد کریم اللہ صاحب اللہ قادری مددہ العالی صاحب ذی حشم والفضل والکرم حضرت علامہ الحاج محمد عرفان خان صاحب اللہ مددہ النورانی عزیزم ڈاکٹر محمد رضا سلم وعزیز طلبہ حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مجلس میں شریک ہو کر مجھے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایسی مجلسیں بہت کم منعقد ہوتی ہیں جی بالکل، جن کا تعلق اللہ و رسول، بزرگان دین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، مومنین صالحین سے. مجلسیں تو بہت ہوتی ہیں مگر ایسی مجلسیں کم ہوتی ہیں، اور انہی مجلسوں میں یہ نادر الوجود مجلس ہے. اس لیے اس میں تلاوت قرآن مجید، نعت نبی، منقبت اولیاء، مومنین کا ذکر ہو رہا ہے. اس وجہ سے میں پھر ایقان کے ساتھ اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے. اس کاشانہ کلیمی میں رحمت الہی اور رحمت محمدی کا نزول ہو رہا ہے. فیضان غوث العظم کا عروج ہو رہا ہے. فیضان خواجہ غریب نواز سے اس مجلس کو زینت بخشی جا رہی ہے. فیضان سید سالار مسعود غازی، فیضان حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی امتیاز ہند حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے بھی ہم سب مالا مال ہو گئے. سید مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی جو تاریخ السلطنت ہیں، ان کی اس عظیم قربانی سے بھی ہم ان کے فیضان سے مالا مال ہو گئے. میں نے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن عظیم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی اور اسی سے متعلق کچھ کلمات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی مداحان رسول و غوث و خواجہ و رضا میں اپنا نام لکھا. آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ نبی وبارک ونبینا ومولانا محمد وسلم صلاة و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، فیصلہ فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لهما اف، تو ایسی حالت میں انہیں اف تک نہ کہو.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے لیے بزرگی والا جملہ بولو، عظمت والا جملہ بولو، عزت والا جملہ بولو. اور کیونکہ بڑھاپا بڑا نازک ہوتا ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں جب حاضری دو تو حاضری کا انداز کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی کا دامن نرم دلی سے ان کی بارگاہ میں پھیلائے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سائے کو اپنے لیے رحمت سمجھو، بالکل، اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے وہ مجھے بچپن میں پرورش کرتے تھے. بالکل بالکل بالکل. بچپن میں والدین اتنے نازک مرحلے سے اپنے آپ کو گزارتے ہیں، اس کا اندازہ والدین کو ہی ہوتا ہے، بچوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا. ایک حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی روایت فرماتے ہیں کہ سرکار سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری خدمت اور میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ میرا بھائی ہے، یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے خاندان والے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں. کون ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری والدہ سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق کون ہے؟ تمہاری والدہ. اور ایک دوسری روایت بھی سماعت کی تھی، ایک صحابی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا ہے. سب سے زیادہ حق تیرے اوپر تیری ماں کا ہے. پھر وہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، ماں کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کریمانہ گفتگو کا انداز اپنے لہجے میں اپناتے ہوئے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری ماں سب سے زیادہ، اس کے بعد بھی دوسرے نمبر پہ بھی مستحق تیری ماں. پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے بعد میں سب سے زیادہ میری خدمت کا مستحق کون ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری ماں. 3 مرتبہ جب ہو گیا، ماں کا بار بار سرکار نے ذکر فرمایا، تو پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس کے بعد میں کون مستحق ہے؟ آقا مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ. 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا اور 4تھی مرتبہ باپ کا ذکر فرمایا. جانتے ہو ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ بچے کی تربیت میں اور بچے کی ولادت میں، بچے کے بڑا کرنے میں، پالنے پوسنے میں جو مشقت اور پریشانی ماں اٹھاتی ہے باپ نہیں اٹھاتا. اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے وصیت کی تاکید فرمائی. حملت امہ وہنا علی وہن، کہ انسان کو
اس کی ماں نے پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کو کتنی دقتیں ہوتی ہیں یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، اور دوسرا شخص نہیں سمجھ سکتا۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ ماں کا حق کیوں زیادہ ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے تعلق سے احسان کرنے کی وصیت فرمائی۔ کیوں؟ حملته امه کرہا ووضعته کرہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ اس کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں انتہائی تکلیف کے ساتھ رکھا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بڑی دقتیں ہوتی ہیں۔ آپ ذرا تو ابھی اس کا علم اور اندازہ نہیں ہے، جب کسی ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تو الٹی ہوتی ہے، بخار آتا ہے، بے چینی رہتی ہے، تمام معاملات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حملت امہ کرہا، اس لیے کہ اس کو اس کی ماں نے انتہائی تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا، ووضعته کرہا، اور اس کو جب پیدا کیا تو انتہائی تکلیف کے ساتھ پیدا کیا۔ ماں کو ولادت کے وقت بچے کے جو جھٹکے میں تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا ہے۔ اس لیے ماں کا حق باپ کے اوپر باپ سے زیادہ ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا اور چوتھے نمبر پہ باپ کو رکھا، اس کی وجہ یہی ہے ماں کو تکلیف زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی ماں کی انہی تکلیفوں کو سمجھتے ہوئے اپنی ماں کو 7 مرتبہ اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کروایا۔ ایک مرتبہ 7، بوڑھی ماں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب بڑھاپے میں ماں یا باپ کو پاؤ تو ایسے صورت میں ان کی خدمت کرو اور ان کو اف تک نہ کہو۔ تو ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ حج کروایا۔ ایک مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، 7۔ خود طواف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، چلے جائے کہ اپنے والدین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے طواف کیا جائے۔ 7ویں مرتبہ جب انہوں نے حج کیا اور کعبہ معظمہ کا طواف کرتے کرتے 7 چکر جب پورا ہوا تو میزاب رحمت کے سامنے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ الہ العالمین، کیا میں نے 7 مرتبہ اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کروا کے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو جانتے ہو کیا ندا آئی؟ غیب سے یہ ندا آئی کہ اے میرے بندے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے 7 مرتبہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حج کروا کے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ تم نے تو اپنی ماں کی خدمت کی 1 رات کی کیفیت کو ادا نہیں کیا، 1 رات کی خدمت کو بھی تم نے ادا نہیں کیا ہے۔ سوچئے کہ ماں کا مقام کیا ہے۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے میرے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے چہرے کی محبت سے زیارت کرنا ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر محبت کی نظر سے ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھا جائے تو ایسے صورت میں ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ خالی جانا آنا نہیں، وہ حج جو مقبول ہو چکا اس کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے اور زیارت کرے محبت کی نظر سے
تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ انداز میں ارشاد فرمایا کہ اس کو 100 حج مقبول کا ثواب بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ والد اور والدہ کی عظمت کو میرے رسول جانتے ہیں۔ مقام جعرانہ پر جب سرکار صدقے کا گوشت تقسیم فرما رہے تھے تو صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، لینے والے بھی تھے، کثیر گوشت تھا۔ ایسے عالم میں ایک خاتون نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت آ رہی۔ سرکار نے جب دیکھا، جب وہ قریب آئی تو سرکار کھڑے ہو گئے، استقبال میں کھڑے ہو گئے کہ جن کے استقبال میں ساری کائنات کھڑی ہوا کرتی ہے، جن کے استقبال میں سارے ملائکہ کھڑے رہتے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ حیران و پریشان، اور جب وہ قریب آئیں تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دیا۔ ایسا نہیں کہ آگے کھڑی ہیں، آئی سرکار نے اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا۔ صحابہ کی حیرانی اور بڑھ گئی، اور روایت کے اندر آیا ہوا ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کسی سے مخاطب نہیں ہوئے جب تک کہ وہ خاتون موجود تھی۔ انہیں کی جانب توجہ فرمایا اور انہیں سے گفتگو فرماتے رہے، اور اب جب وہ جانے لگے تو سرکار نے ان کو تحفہ تحائف نوازا بھی، نذرانہ بھی پیش کیا۔ جانے کے بعد کسی کی مجال تھی نہیں کہ کوئی پوچھ سکے یہ خاتون کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ سرکار کا جلال اور سرکار کی بارگاہ کی تو جلال تھی کہ کسی کو مجال دمزدہ نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ رخصت ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون تھی؟ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری رضائی مند آئی حلیمہ تھی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تقی اعلی حضرت، زندہ باد، علماء اہل سنت، زندہ باد، عصمت والدین، زندہ باد۔ دائی حلیمہ تھی۔ اس روایت سے اور اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا کہ رضائی ماں کا جب اتنا ادب اور احترام میرے آقا فرماتے تھے تو حقیقی ماں کے ادب و احترام کا حال کیا ہوگا۔ ہمیں اس سے درس ملتا ہے کہ ہم اپنے حقیقی ماں کا کتنا ادب و احترام کریں اور کتنا ہم کو کرنا چاہیے کہ جب ہمارے پاس آ جائیں ان کی ساری ضرورتوں کو ہم پوری کریں اور ان کو ہم کچھ نہ کہیں، کچھ تک نہ کہیں، اور ان کی ساری ضرورتوں کو ہم پوری کرتے رہیں۔ تو ایسے صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمارے لیے حاصل ہوگی۔ ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ اگر رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے تو باپ کو راضی کرو، ماں کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ بالکل۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ہے۔ باپ اگر ناراض ہے تو رب یقیناً ناراض ہے۔ کسی روایت کو اور اسی حدیث کو شاعر نے اپنے زبان میں بیان فرمایا ہے، ماں کی خفگی سے خفا اللہ ہے، ماں اگر خوش ہے تو خوش اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ والدین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اور آپ کو ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ آقا مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر کے اندر دفن کر دو جنازہ پڑھنے کے بعد تو اس کے لیے تم اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ دفن کرنے کے بعد یہ نہیں کہ خالی وہیں دعا کرو، دعا ہمیشہ کرتے رہو۔
اسی لیے اس حدیث سے تیجا، چہارم، 10واں، 20واں، 40واں برسی سب ثابت ہوتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ تیجے میں دعا، 40ویں میں دعا، 20ویں میں دعا، برسی میں دعا، سب دعا ہی ہوتی ہے۔ یہ عین حدیث کے مطابق ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرو خلوص کے ساتھ۔ حضرت علامہ محمد کریم اللہ صاحب اللہ قادری نے آج اپنے گھر کے اندر اپنے والدین کے دعا کے لیے مجلس منعقد کی ہے۔ یہ اس حدیث کے عین مطابق ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہم کو مل رہا ہوگا، اور مزید دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کل جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک شخص کو ایک مقام رفیع پر، اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے گا۔ تو اس اعلیٰ مقام پر جب وہ فائز ہوگا تو کہے گا اے پروردگار میں تو اس لائق تھا نہیں کہ اتنے اونچے مقام پر مجھ کو فائز تو کر دے، یہ نوازش اور یہ کرم تیری جانب سے جو ہو رہی ہے کس وجہ سے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ تیرے بیٹے کی دعا کی برکت کا نتیجہ ہے۔ جو تیرا بیٹا دنیا کے اندر تیرے لیے دعا کرتا تھا اسی کا یہ نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم کو میں نے اس مقام رفیع پر فائز کیا ہے۔ تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جی بالکل حضرت۔ اور ان کے لیے آخرت میں ذخیرہ تیار کرتے رہنا چاہیے۔